وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مفاہیم سورہ نحل کے عنوان سے مسلسل آپ کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے، اور یقیناً تمام تر حمد و ثنا ستائش پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے کہ اس نے ہمیں مسلسل یہ توفیق دی کہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، اس کی روزے کی عبادت کو اختیار کر سکیں، اور اسی کی مبارک ترین کتاب قرآن کریم کے مفاہیم میں غور و فکر کر سکیں۔ یقیناً غور و فکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کئی عبادتوں سے افضل قرار دیا۔ ایک ساعت کا تفکر، ایک لمحے کا، ایک لہجے کا، ایک ساعت کا تفکر، غور و فکر، خوض، تدبر کئی سالوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ جب انسان غور و فکر کے لیے بیٹھا کرتا ہے اور اپنے ذہن کو پروردگار عالم کی جانب سے آنے والے الہامات کے لیے کھول دیا کرتا ہے، تو یقیناً پروردگار عالم اس کی ہدایت کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ یہ آیتیں وہ مبارک ترین اور نورانی ترین آیتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں، کہ جن میں ہدایت اللہ نے ایسے پرو رکھی ہے کہ اگر انسان ان آیتوں کی صرف تلاوت بھی کرتا ہے تب بھی اس کے دل کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
اس کی آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہی سورہ نحل ہے کہ جس کی یہ آیت کہ جس کا نشان 43 ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے کوئی بھی رسول زمین پر نہیں بھیجا الا یہ کہ ہم اس پر اپنی جانب سے وحی کرتے ہیں. یعنی جو بھی بندہ ہماری جانب سے زمین پر ہدایت کے لیے آتا ہے وہ ہمارے ساتھ وحی کے میکینزم کے ذریعے سے کنیکٹڈ اور متصل رہتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس پر وحی نازل نہ ہوتی ہو. اب یہاں پر پروردگار عالم نے یوں تو وحی کی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ وحی کے اعتبار سے کل کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج تو موقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج کی رات اس بی بی کی وفات و شہادت کی رات ہے کہ جس بی بی نے اپنا سب کچھ دین مبین اسلام پر قربان کر دیا. تو حق ہے کہ آج کی یہ تقریر، یہ مجلس اسی بی بی کے نام ہو. اور یہ جو بات بیان کر رہے ہیں ہم قرآن کریم کے اس آیت کی جو کچھ مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ہم ایصال ثواب کریں گے آج کی رات ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. بی بی کی جانب اس بیان کو ہم ایصال کریں گے اور بی بی کی خدمت میں اس کو پیش کر کے بی بی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. خاص طور سے آج کی رات زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت کا پیغام پیش کرتے ہیں. رسول خدا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت کا پیغام پیش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت واقعی ہدایہ کی طرف دیکھیں کہ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا تھا، کوئی رجل، کوئی مرد، کوئی شخص ایسا نہیں بھیجا تھا کہ جس کی طرف ہم نے وحی نہ کی ہو. ہم نے اس کی طرف وحی ضرور کی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پروردگار عالم کی جانب سے ان لوگوں سے سوال کرو کہ جو اہل ذکر ہیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ٹامک ٹوئیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اٹکلیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر کسی شے کا تمہیں علم نہیں ہے تو تمہیں چاہیے فاسألوا، تم سارے صیغہ امر ہے. صیغہ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر، امر کا صیغہ واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کرو ان لوگوں سے کہ جو اہل ذکر ہیں. جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر کون ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ ذکر سے مراد کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہیں پہ ذکر سے مراد رسول اکرم کو قرار دیا گیا، کہیں پہ ذکر سے مراد قرآن کریم کو قرار دیا گیا. اور یہ بات یاد رہے کہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ بات یاد رہے کہ ذکر اور اہل ذکر، ذکر ہے قرآن، اہل ذکر ہے اہل بیت. ذکر قرآن کو بھی کہا گیا، ذکر ہمارے اور آپ کے نبی کو بھی کہا گیا. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن میں اور رسول میں فرق کیا ہے. قرآن میں اور رسول میں فرق ہے کہ جو پڑھ لو، جو بول نہ سکے وہ قرآن، اور یہی قرآن اگر مجسم ہو کر سامنے آ جائے تو اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کہ پڑھنے والا قاری ہے، پڑھ رہا ہے، حقیقت میں تو قاری نظر آ رہا ہے، ویسے تو قاری نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ خود قرآن ہے اپنی ذات میں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کون ہے؟ قرآن. اور یہ جو مشرکین تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مشرکین کے خداؤں کو، جو ان کی برائیاں کی یا جو ان کی برائیاں تھیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں. لیکن کیا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ مشرکین نے رسالت مآب کے خدا یعنی رب ذوالجلال پروردگار عالم کی کوئی برائی کی ہو یا کوئی برائی لوگوں کے سامنے پیش کی ہو؟ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو کوئی برائی نکال نہ سکے، چہ بسا رسول میں کوئی برائی تلاش نہ کر سکے، رسول کے خدا میں کیسے تلاش کر پاتے؟ یہ اسی طرح سے قرآن کریم کو بھی ذکر کہا گیا. لیکن اذان محترم، جب سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام مولا امام رؤوف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آقا یہاں پہ اہل ذکر سے مراد کون ہے، کیا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اہل ذکر سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو اس سے پوچھو جو اہل بیت ہیں، اور سوال کرنا ہے تو ان سے پوچھو اگر یہ ساری کی ساری دنیا کیسے خلق ہوئی تمہیں نہیں معلوم تو اس سے پوچھو کہ جن کے سامنے کائنات تخلیق ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ ہستیاں اس وقت سے ہیں کہ جب وقت بھی خلق نہ ہوا تھا. یہ ہستیاں اس وقت سے ہیں، یہ ہستیاں تب بھی موجود تھیں جب ابھی ملائکہ خلق نہیں ہوئے تھے. ٹھیک؟ اور ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کی نگاہیں وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں تک ہماری آپ کی نگاہیں نہیں پہنچتی. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہمیں اہل بیت سے سوال کرنا چاہیے. مثال سے پہلے ایک حدیث، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو مکمل کر دوں پہلے. تو سوال کرنے والے نے، سائل نے مولا امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا، مولا اس کے معنی یہ ہوئے کہ مولا ہم پر سوال کرنا واجب. مولا رضا علیہ السلام کی ذات پر بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا یہ بتائیے پھر اس کا معنی تو یہ ہوئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو سوال کرو اہل ذکر سے. تو مولا اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم پر سوال کرنا واجب ہو گیا آپ سے. مولا نے ارشاد فرمایا بالکل تم پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت ہی سے آ کے سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے مراد اہل بیت، ائمہ اطہار، معصومین علیہ السلام، رسول اولاد رسول، علی اولاد علی، ان سے پوچھو. تو جب اس نے بات یہاں تک پہنچائی تو ایک مرحلہ اور آگے لے گیا اور اس نے کہا کہ یبنا رسول اللہ، اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جب ہم پر آپ سے سوال کرنا واجب ہے تو پھر آپ پہ اس سوال کا جواب دینا بھی واجب ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جو اس سے پہلے والی بات ہے وہاں تک تو ٹھیک، مگر اس کے بعد والی تیری بات ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم نے ایک آیت نازل کی اور اس آیت کا مفہوم یہ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نعمتوں سے سرفراز فرما دیا، اب ان نعمتوں کو جسے چاہیں عطا کریں، جسے چاہیں نہ دیں، جسے چاہیں دیں، جس سے چاہیں اس نعمت کو روک لیں. تو مولا امام رضا علیہ السلام نے کہا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم نے تم پر تمنن کیا اور تمہیں نعمتیں عطا کر دی، اور اے حبیب اب یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں عطا کر دیں، جس سے چاہیں روک لیں. تو اب ہم اہل بیت مصلحت جانیں گے، تمہاری بہتری کو دیکھیں گے. اگر کسی سوال کا جواب دینا مصلحت میں ہوا تو دیں گے، ورنہ سوال کا جواب نہیں دیں گے. یعنی کہ یہ تو ضرور، اور اسی لیے دیکھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ کہا ہے، فجابو یہ جواب میں نہیں ہے کہ جواب دو تم سوال کا جواب، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ لکھا ہے کہ آپ پر واجب ہے، ہم لوگوں پر سب پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے پوچھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے جا کر پوچھو. اب ایسے سے پوچھو کہ جو جس لہجے میں آگے دیکھتا ہو اسی لہجے میں پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو. اس سے نہ پوچھو کہ جو جتنا دیکھ رہا ہو
وہ تو دیکھ لے اور جو نہ نظر آ رہا اس کے بارے میں کہے کہ اگر کہیں بھٹکنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اس کے بارے میں نہیں، اس سے سوال نہیں کرو. یا یہ سن لیجئے یا یہ سمجھ لیجئے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے جا کے سوال کرو کہ جب بڑے کہیں پھنستے تھے تو جس علی کے در پہ آ کے سوال رکھتے تھے اسی علی کے در سے جا کے سوال کا جواب حاصل کرو. جن سے اپنے سوالوں کے جوابات لیتے تھے اسی علی سے جا کے لو. تو ایک واقعہ ایسا ہے، اور وہ واقعہ یہ کہ رسالت ماں پڑھا رہے ہیں نماز اصحاب کو. شمع پروانہ شمع رسالت کے پروانے جو ہے نا وہ سارے کے سارے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور رسول نماز پڑھاتے پڑھاتے رکوع میں جب جاتے ہیں تو ایک مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے اصحاب ہیں نا وہ جلدی میں رسول سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں. رسول جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اصحاب رسول سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. جیسے رسول اکرم کی نماز ختم ہوئی، اب یہ جو پیچھے تھے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول کی تو ہماری طرف پشت ہے، رسول کو کیا پتا ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں. تو جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہوئی، رسول ان کی جانب مڑے اور ان کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرمانے لگے کہ نہ رکوع میں مجھ پہ سبقت اختیار کرنا اور نہ سجدے میں مجھ پر سبقت اختیار کرنا، اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ وہ ہوں کہ جو جس لہجے میں جس آن میں آگے کی مناظر کو دیکھتا ہوں اسی آن میں جو میری پشت کی جانب ہو رہا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس پر بھی میں ناظر ہوں. لہذا یہ تو ہو گئی رسول اکرم کی بات. اب آ جائیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام بصرہ تشریف لے گئے، اور جب مولا کائنات بصرہ کی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے تو مولا نے ایک مرتبہ پھر سے یہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو کرو سوال جو تم سوال رکھتے ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اور مجمع سے ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد سوال کیا یا ابو الحسن یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ کا سنا ہوا واقعہ، مگر اس واقعے کو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک استدلال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھتا ہے یا ابو الحسن بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ عموماً جبریل کا گھر کہاں ہے، جبریل کہاں رہتا ہے، یہ نہیں پوچھا جبریل اس وقت کہاں ہے. مولا کائنات علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، سامنے دیکھا، فرمایا انتا جبرائیل، فرمایا تو ہی جبرائیل ہے. کہنے لگے آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی کہ میں ہی جبریل ہوں؟ کہنے لگے جب میں نے دائیں جانب دیکھا تو مشرق کی حدوں کو دیکھا، ایک جانب مغرب کی حدوں کو دیکھا، اوپر دیکھا تو آسمان کے ساتوں طبق دیکھے، زمین کی طرف دیکھا تو ساتوں طبقات زمین دیکھ لیے، مجھے تو کہیں نہ نظر آیا. میں سمجھ گیا ہو نہ ہو تو ہی ہے جو شکل بدل کے میرے سامنے آیا ہے. جبریل نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آپ ہی وارث علم انبیاء ہے حقاً، اور یہ کہنے کے بعد مسجد کی چھت کو توڑتا ہوا نکل کر آسمان کی طرف پرواز کر کے چلا گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا ابو الحسن یہ انداز جبرائیل کیا ہے؟ ارے چلا جاتا دروازے سے نکل کر، یہ چھت مسجد کی چھت توڑ کے نکل کے پرواز کر کے جانے کی یہ کیا منطق بنتی ہے؟ عجب نہیں کہ جواب آئے جبریل کا میں اس لیے غیر معمولی راستے سے نکلا تاکہ کہیں لوگوں میں شک پیدا نہ ہو جائے کہ بصرہ میں کوئی علی کا چاہنے والا تھا کہ جو جبریل بن کے علی سے سوال کر رہا تھا، کہ جو لوگ یہ کہہ دیتے کہ پہلے سے علی نے کسی کو اپوائنٹ کر رکھا تھا، اس کو بھیج دیا تھا، اس کو کہا تھا کہ جا کر سوال کر لینا. میں اس لیے غیر معمولی دروازہ بنا کے نکلا کہ کوئی علی کی فضیلت میں شک نہ کرے. بس سمجھ میں آ گیا اے خدا کعبے کے اندر علی کو عام دروازے سے لے آتا، غیر معمولی دروازہ کیوں بنایا؟ جس طرح سے یہاں بصرہ کی مسجد میں جبریل نے چاہا کہ کوئی علی کی فضیلت میں شک نہ کرے، اللہ نے چاہا مسجد الحرام میں کوئی علی کی فضیلت میں شک نہ کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جیسے یہاں اسی طرح سے وہاں پروردگار عالم نے کہا کہ قیامت تک اب کسی کے لیے کوئی شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے میں نے، اس لیے کہ
علی جو آئے ہیں اس دنیا میں کعبے کے اندر غیر معمولی دروازے سے آئے. اچھا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مگر یہ بات یہاں پر خود ختم نہیں ہوتی. اور جناب جبریل امین ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں رسول اکرم کے پاس، اور رسول سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں تک کہ ایک شخص اسی حجرے کے اندر داخل ہوا، حضرت جبریل اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی رسول نے دیکھا کہ جبریل احترام میں کسی کے کھڑے ہوئے ہیں، پلٹ کر دیکھا تو کون تھا؟ سرکار امیر کائنات. فوراً سے جبریل سے پوچھا یا جبریل اتقوم لہذا الفتى، کیا تم اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ کہا نعم یا رسول اللہ، اس لیے ان لہو علیہ حق التعلیم، اس لیے کہ میری گردن پر ایک حق ہے اس چیز کا کہ جو علی نے مجھے تعلیم دی ہے. علی نے جو مجھے تعلیم دیا ہے اس کا حق ہے میری گردن پر، اس وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں. یعنی کہ جبریل کا استاد کون ہے؟ اور یہ خود جبریل نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا. کہا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ یہ مولا ہے میرے مولا، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو خلق جیسے ہی میری خلقت ہوئی ہے تو مجھے ایک آواز آئی، اور ایک آواز، وہ آواز مجھ سے ایک سوال تھا، ٹھیک ہے، کہ تیرا نام کیا ہے اور میرا نام کیا ہے، مسموکا و مسمی، من انتا و من انا، تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، تو کون ہے، میں کون ہوں. تو جیسے یہ سوال میرے کانوں میں پڑا میری خلقت کے فوراً بعد، تو مجھے سمجھنا پڑا کہ میں جواب کیا دوں اس سوال کا. اتنے میں میرے مولا ظاہر ہوئے اور مجھے مولا نے مدد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جبریل، مولا نے فرمایا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا انت رب الجمیل واسمک الجمیل، یا انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل. کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، یا تو رب جمیل ہے اور تیرا نام جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. اور وہ جواب میں نے دے دیا. تو ایک مرتبہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ علی کی فضیلت جو مکمل نہیں ہوئی ہے نا وہ مکمل ہی کر دی جائے، اور پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ گے کہ تمہاری آج کی تاریخ میں عمر کتنی ہے. اب دیکھیے جس نور نے آ کے جبریل کی مدد کی وہ نور کب سے ہے، وہ نور کب سے ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے عمر ایسے تو نہیں اندازہ، مگر جو میں نے اندازہ اپنی عمر کے لیے رکھا ہے وہ یوں کہ ایک ستارہ ہے کہ جسے میں 7,000 سال میں یا 7,000 سال میں یا 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں، اور اس ستارے کو میں نے ابھی تک 7,000 یا 70,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے. ایک ستارہ کہ جو 7,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، وہ ستارہ میں نے 7,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے. اگر 7,000 رکھے تو کہا کہ اگر وہ نور تمہیں یا وہ ستارہ یا وہ نور تمہیں اس وقت اگر دکھا دوں تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے نہیں پہچانوں گا، میں نے کئی ہزاروں مرتبہ دیکھا اس نور کو. اتنے میں مولا کائنات علیہ السلام کو خود سے قریب کیا، سر اقدس امیر المومنین علیہ السلام پر امامہ تھا، اس امامہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا رسول نے، اور جیسے ہی علی کا امامہ بلند ہونا تھا وہ نور پیشانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے طلوع ہوا. جیسے ہی وہ نور طلوع ہوا جبریل کہنے لگے خدا کی قسم یا رسول اللہ یہی وہ نور ہے جس کی میں نے ہزاروں مرتبہ زیارت کر رکھی ہے. اللہم صلی علی محمد. ہم اور آپ کس سے سوال کریں بھائی؟ اس سے سوال کریں کہ کائنات کی ہر شے جن کی نگاہوں کے سامنے خلق کی ہے پروردگار عالم، نگاہوں کے سامنے خلق کی، جن کی محبت میں سب کچھ خلق کیا ہے اللہ نے. اور اب ذرا دیکھیے ان کی فضیلت، کائنات کی ہر شے رسول کے سامنے خلق ہوئی.
محمد مصطفیٰ کے سامنے، علی مرتضیٰ کے سامنے، اہل بیت کے نور کے سامنے، نور جناب سیدہ کے سامنے کھڑی ہوئی. اور جتنی بھی رسول کی ازواج ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جنہیں رسول کے پاس پناہ ملی. رسول نے جنہیں پناہ دی انہیں ازواج کہا جاتا ہے، مگر ان ازواج میں سے ایک ہے کہ جن کی فضیلت تمام ازواج پر الگ ہے، سب سے بلند ہے، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی ساری ازواج رسول کے پاس پناہ پائے، اور رسول کو جن کے پاس پناہ ملے اسے خدیجہ طاہرہ کہا جاتا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے حبیب، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، مالا مال کر دیا. غنی کون کر رہا ہے؟ مالا مال رسول کو کون کر رہا ہے؟ قرآن کے مطابق فَأَغْنَا، ہم نے کیا، ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو بے نیاز کیا. غنی کرے پروردگار، جن ہاتھوں سے کرے ان ہاتھوں کو خدیجہ طاہرہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے. اچھا، تو اب ذرا رک کر یہ جملہ بھی سن لیجئے گا کہ بی بی کا لقب ہے ام المومنین. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف بی بی کا لقب تھوڑی ہے، ساری ہی ازواج رسول کو ام المومنین کہا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہ تمہاری مومنین کی مائیں ہیں. کسی کی یہاں اولاد ہے، کسی کی یہاں اولاد نہیں ہے تو فکر نہ کرو کہ پروردگار عالم نے جو مومنین ہیں ان کو. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے، ام المومنین اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور فرد بشر امت محمد رسول اکرم کے علاوہ کوئی ان بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا کہ جو رسول کے نکاح میں آ گئی ہیں، اس لیے بھی ام المومنین کہا گیا ہے. اچھا عزیزان محترم، لیکن ساری بیویاں ام المومنین ہیں، ایک خدیجہ طاہرہ ہے کہ جو ام المومنین بھی ہیں اور ام المعصومین بھی ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بی بی خدیجہ وہ ہیں کہ جو ام المعصومین بھی ہیں. کون ہے بی بی کی بیٹی؟ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کون ہے معصومہ؟ بی بی فاطمہ زہرا کون ہے معصومہ؟ بی بی کی اولادوں میں جو ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے معصوم، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں. یہ ساری کی ساری اولادیں جناب سیدہ کی بی بی سیدہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ طاہرہ کی بیٹی ہیں. جناب سیدہ کے جو معصومہ ہیں اور معصوم ائمہ کی ماں ہیں، ان کی جو والدہ ہیں انہیں خدیجہ طاہرہ کہا جاتا ہے. ام المومنین بھی ہیں، ام الائمہ بھی ہے، ام المعصومین بھی ہیں. اچھا، بی بی کے بہت سارے القاب، ایک لقب ہے بی بی کا طاہرہ، اور یہ لقب طاہرہ سلام اللہ علیہا صرف اور صرف رسول سے ازدواج اور نکاح کے بعد نہیں ملا ہے، بلکہ یہ لقب بی بی کا جو طاہرہ تھا یہ بی بی کے عقد رسول سے پہلے سے رسول کو بی بی کو ملا ہوا ہے. کتنے آپ کے نوکر چاکر ہیں؟ 400 کنیزیں، 400 غلام. 400 کنیزیں، 400 غلام. یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، کم تعداد نہیں ہے عزیزان محترم. کسی کے یہاں پر 10 نوکر ہوں اور 10 کنیزیں یا 10 نوکرانیاں ہوں، انہیں سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے. بی بی کے 400 غلام، 400 کنیزیں. اچھا، سواریاں کتنی ہیں بی بی کے پاس؟ اس زمانے کے اندر ایک سواری ہے گائیں، ایک ہے بیل، ایک ہے گھوڑا، ایک ہے کھچر، ایک ہے اونٹ. ان میں جتنی بھی سواریاں اس دور کے اندر یوز ہوتی ہیں ان میں سب سے ٹاپ نوچ کی، یعنی سب سے ٹاپ رینکنگ کی جو سواری کہی جا سکتی ہے، سب سے مہنگی سواری، وہ سواری ہے اونٹ کی سواری. صحیح ہے؟ بی بی کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ بی بی کی ملکیت کے اندر کتنے اونٹ تھے؟ 1، 8، 80،
800 8000 نہیں 80,000 تعداد ملتی ہے ان اونٹوں کی کہ جو بی بی کی ملکیت کے اندر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. 80,000. آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر دیو ہیکل بڑے بڑے ٹرولر کہ جن پہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، ویسے اگر ٹرولر کسی کے پاس 100 ہو تو کہا جائے گا کہ یہ کراچی کے کنگ ہیں. بی بی کے پاس اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر مردوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس 80,000 اونٹ موجود تھے. میں ایمفسائز زیادہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم سوچنے پر مجبور ہو کہ اتنی زیادہ دولت بی بی کے پاس آئی کہاں سے. اگر یہ پروردگار عالم کا فضل نہیں تھا تو کیا تھا؟ اگر یہ اللہ کا پہلے سے اپنے حبیب کے لیے انتظام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بھی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کوئی قافلہ تجارت نکلنے والا ہوتا تھا، بی بی پہلے تشریف لے جاتی تھی، مسجد الحرام کعبے کا طواف کرتی تھی. کعبے کا طواف کرنے کے بعد کعبے کی دیوار کے ساتھ مس ہو کے فرماتی تھی، اے ابراہیم کے پروردگار، اے ابراہیم کے خدا، اے رب ابراہیم، میں اپنا یہ سارا کا سارا سامان تجارت تیری پناہ میں دیتی ہوں. گویا جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بت پرستی کی راہ پر نہیں تھی، کفر کی راہ پر بی نہیں تھی. جناب خویلد وہ تھے کہ جنہوں نے کعبہ پر ایک مرتبہ حملہ ہوا تھا اور آنے والے یمن سے یا مصر سے، دو میں سے کسی ایک جگہ سے آئے اور کعبے پر حملہ کر کے حجر اسود چرا کے لے جانا چاہتے تھے. جناب خویلد کے جو والد گرامی ہے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں، انہوں نے آ کر کعبے کا دفاع کیا اور حجر اسود لے جانے سے روک دیا. بی بی کے جو کزن ہیں، بھائی ہیں، ورقہ بن نوفل، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے دانشور کہ جو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے. لہٰذا آپ کو لقب ملا ملکۃ العرب. اب یہاں پر مجھے بتائیں، جن کی 400 کنیزیں ہوں، جن کے 400 غلام ہوں اور وہ بی بی کے جو ملکۃ العرب ہو، رسول اکرم جب غار حرا کے اندر سلسلہ وحی کے نزول کے لیے جب تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دنوں تک بیٹھے رہتے تھے، وہاں پر بہت تھوڑی سی غذا میں صرف پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے اور سلسلہ وحی وہاں پر ہوتا رہتا تھا. تو یہ جو غذا پہنچانے کا کام تھا، یہ بی بی اپنے غلاموں کے ذریعے کروا سکتی تھی یا نہیں کروا سکتی تھی؟ اگر بی بی اپنے گھر کے دروازے سے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھڑا کرتی تو پہلا غلام بی بی کے دروازے پر ہوتا اور اس قطار کا آخری غلام رسول کے پاس غار حرا پہ ہوتا. ایسی صف بنتی، ایسی لائن بنتی. مگر بی بی نے کسی اور کو نہ بھیجا، خود غار حرا پر تشریف لے گئیں. اس پوری پہاڑی کو سر کر کے اس کی چوٹی پر جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں پر جا کے اور کھجور اور پانی کی تھوڑی سی غذا رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر کے آتی تھی. بی بی ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، افسردہ ہیں. پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو رسول کہتے ہیں کہ میں اس امت کے لیے پریشان ہوں کہ میں ان کی خدمت کیسے کر پاؤں گا، دین اسلام کا پیغام کیسے پہنچا پاؤں گا کہ مال میرے پاس نہیں ہے. بی بی نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جتنے درہم پڑے ہیں، جتنا مال رکھا ہے، جتنی دولت رکھی ہے، جتنا سونا چاندی ہے، سارا کا سارا خزانہ اور سارا کا سارا خزینہ لے آؤ. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے سارا کا سارا خزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر ایسے انڈیل دیا کہ رسول اور بی بی خدیجہ کے سامنے جب خزانہ لا کے رکھا گیا تو اتنا ایک بڑا ٹیلا بن گیا تھا کہ بی بی خدیجہ رسول کو نہیں دیکھ پاتی تھی، رسول جناب خدیجہ کو جو کہ خزانے کی اس جانب بیٹھی ہوئی تھی نہیں دیکھ پاتے تھے. میرا دل کہتا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہ کہتی ہوں گی کہ اے رب ذوالجلال، اپنی دین کی خدمت کے لیے یہ سارا کا سارا خزینہ لے لے، مجھے بس شاہ مدینہ دے دے. اور بی بی نے ایسا
رسول اکرم کی خدمت کا حق ادا کیا ہے کہ رسول کو اگر کبھی غضبناک دیکھا گیا تو لوگ جان گئے تھے کہ اگر رسول کبھی بہت بہت کم مواقع پر اگر کبھی رسول غضبناک ہوئے بھی کسی جائز بات پر تو لوگ جان گئے تھے کہ اگر رسول کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو بس ایک نام اپنی زبان پر لے آؤ، اور وہ نام خدیجہ طاہرہ کا تھا۔ وہ بی بی کی جو کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا سارا خزینہ لے لو، مجھے شاہ مدینہ دے دو، وہ بی بی رسول کی خدمت میں ایسے کہ 40 راتیں جب رسالت مآب دور رہے ہیں، بی بی افسردہ رہی ہیں، تو پروردگار عالم نے رسول کو یہ حکم دیا کہ اے رسول جا کر اپنی زوجہ خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ رب حبیب مصطفیٰ، رب خدیجہ طاہرہ ان سے ناراض نہیں ہے، خوش ہے۔ یہ ایک ایسا خاص انتظام ہے کہ جو میں اپنا خاص نور آپ کے صلب کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، یعنی کہ نور جناب سیدہ، یہ اس کا انتظام ہے کہ اس لیے 40 راتوں تک یہ دوری ہے۔ اور پھر معراج پر تشریف لے گئے اور وہ نور جناب سیدہ صلب اثر رسول گرامی کے اندر ایسے منتقل ہوا سیب جنت سے، اور یہ سیب جنت کی بھی تعبیر ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کے سائے میں پلا بڑا ہے نور جناب سیدہ۔ مگر عزیزان محترم، جناب سیدہ سے حسد رکھنے والی دیگر اور خواتین کہ جو رسول کو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کرتی تھی کہ تم کیا آج بھی اس بڑھیا کو یاد کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول وقتاً فوقتاً اپنی زوجہ طاہرہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے تھے اور ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے خدیجہ آپ کے جانے کے بعد اب میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا۔ اور ایک مرتبہ جب رسول کو غضبناک دیکھا تو کچھ بس نہ بننا پڑا۔ رسول نے فرمایا کہ دیکھو خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئیں جب سارے مجھ پر سوالات اٹھا رہے تھے، اس نے اپنی ساری دولت مجھ پر قربان کر دی، دین اسلام پر قربان کر دی، پروردگار عالم کی راہ میں دے دی، اور مجھے اس نے اولاد جیسی نعمت اور رحمت سے نوازا۔ اللہ نے خدیجہ طاہرہ کے ذریعے سے مجھے محمد مصطفیٰ کو نعمت اور رحمت اولاد عطا کی۔ مگر عزیزان محترم، جناب رسالت مآب جب بھی گوسفند ذبح کرواتے تھے نا تو اس کا ایک حصہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھجوایا کرتے تھے۔ وہ سہیلیاں کہ جن سہیلیوں نے بی بی خدیجہ کا ساتھ اس وقت نہ چھوڑا کہ جس وقت رسول سے عقد کرنے کی وجہ سے مکہ کی بڑی بڑی رئیس عورتیں اور جو دوسری خواتین تھی قبیلے کی سردار عورتیں، ان ساروں نے بی بی کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور بی بی کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ جناب خدیجہ طاہرہ، رسول جب معراج پر گئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے حبیب جب زمین پر جانا تو میری کنیز خدیجہ کو کہنا اللہ نے تجھے سلام بھجوایا ہے۔ جن کے لیے اللہ کا سلام آئے اس بی بی کو خدیجہ کہا جاتا ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر ہے بی بی کا، 4 منزلہ گھر ہے، اور ہر منزل اتنی وسیع اور عریض ہے کہ پورا کا پورا مکہ اس ایک منزل کے اندر لا کے بسایا جا سکتا ہے۔ اتنی دولت، اتنی سواریاں، اتنا خزانہ، یہ سب بی بی نے لٹا دیا اسلام کے نام پر۔ اور کیا بیان کیا جائے، ایک واقعہ ہے سرکار حضرت ابا عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا حسین علیہ السلام 25 حج انجام دے چکے، مولا نے 25 حج انجام دیے پا پیادہ آقا حسین علیہ السلام، اور ایک ایسا سفر حج تھا کہ جس سفر حج میں دوران سفر مولا حسین علیہ السلام نے جناب خدیجہ طاہرہ کی قبر کی زیارت کی، اور وہاں پر جانے کے بعد قبر جناب خدیجہ کے پاس بیٹھ کر پروردگار عالم کی مناجات کرنے لگے۔ انس ابن مالک مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، صحابی رسول، اور اس
صحابی رسول جناب انس بن مالک نے دیکھا کہ آقا حسین علیہ السلام قبر جناب خدیجہ طاہرہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور رو رو کر گریہ کرتے کرتے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اور اس مناجات کے الفاظ یہ ہیں: یا رب انت مولا ہو فرحم عبیدن الیکا ملجا ہو، یا ذل معالیہ علیکا معتمدی طوبا لمن کنتا انت مولا ہو، طوبا لمن کانا خائفا ارقا یشکو الی ذل جلال سلوا ہو، وما به علت ولا سقم اکثر من حبہ لمولا ہو، اذا اشتکا بسہ وغصتہ اجابہ اللہ ثم لبہ، اذا ابتلا بالظلام مبتہلا اکرمہ اللہ ثم ادناہ۔ یہ مولا حسین علیہ السلام نے مناجات کے الفاظ قبر جناب خدیجہ پہ بیٹھ کر جنت المالا کے اندر ارشاد فرمائے، جس کے معنی یہ ہے: اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، تو ہی مجھ پر اختیار رکھتا ہے، فرحم عبیدن الیکا ملجاہو، تو بس اب رحم کر اپنے اس بندے پر کہ جو تیرا سہارا، جو تجھے سہارا بنا کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ قبر خدیجہ پر سلام اللہ علیہا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکا ملجاہو، تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یا ذل معالی علیکا معتمدی، اے میرے اللہ تو بہت بلند ہے، تجھی پر حسین ابن علی اعتماد کرتا ہے، طوبی لمن کنت انت مولا ہو، تو پھر مبارک بات تو اس کے لیے ہے کہ جس پر تو بھی اعتماد کرے، جس سے تو بھی محبت کرے۔ میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، خوش قسمت وہ ہے کہ جس سے تو محبت کرے۔ وما به علت ولا سقم اکثر من حبہ لمولا ہو، اے اللہ تجھ سے محبت نہیں، کیا علت اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بندے کی کہ جس کی بیماری بڑھ جائے جز اس کے کہ وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اے خدا میں بیمار ہوں تیری محبت میں۔ حسین کہتے ہیں پروردگارہ میں تیری محبت میں بیمار ہوں، ہم کہتے ہیں اے حسین ہم آپ کی محبت میں بیمار ہیں۔ اور یہ جو بیٹھ کے جناب قبر خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے قریب مولا حسین علیہ السلام نے مناجات کی ہے، تو اس کا جواب بھی اب سن لیجئے۔ رب ذوالجلال مناجات حسین ابن علی کا جواب دیتا ہے۔ انس ابن مالک یہ کہتا ہے میں نے قبر خدیجہ کے پہلو سے ایک ہاتف غیبی کی صدا کو سنا، میں نے سنا کہ ایک آواز آنے لگی، لبیکا لبیکا انت فی کنفی وکلما قلت قد علمناہ، اے حسین لبیک، اے حسین لبیک۔ کائنات جاتی ہے اللہ کے گھر لبیک کہتے ہوئے، مگر جب حسین اللہ کو پکارے تو اللہ لبیک کہتا کہتا حسین کے پاس چلا آتا ہے۔ لبیکا 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 انت فی کنفی وکلما قلت قد علمنا، ہوئے حسین جو کچھ آپ نے کہا ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں۔ اور صوتکا تشتاقہ ملائکتی، تیری آواز وہ ہے حسین کہ جس کا اشتیاق ملائکہ رکھتے ہیں۔ فحسبک الصوت قد سمعناہ، بس کیا تیری آواز ہے کہ جسے ہم نے سنا۔ دعا کا عندی یجول فی حجب فحسبک الصدر قد سفرناہ، لو حبت الریح فی جوانب خرا سریعا لما تغشاہ، سلنی بلا رعبت ولا رہب ولا حساب انی انا اللہ، اے حسین مانگ لے مجھ سے مانگ لے، اس لیے کہ جو تو مانگنے والا ہے ہم دیں گے۔ کیوں؟ انی انا اللہ، اس لیے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ قبر خدیجہ پر بیٹھ کر مناجات حسین اور اس مناجات حسین ابن علی علیہ السلام کا جواب، عاطف غیبی کی صدا کو سنا انس ابن مالک نے کہ مولا حسین کی جانب آ رہی ہے۔ یہ وہ قبر ہے بی بی خدیجہ کی کہ جو اللہ سے جوڑ رہی ہے۔ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ہستی کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اسے معمولی نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ دو ہی ایسے غم تھے کہ جو رسول کو کھا گئے۔ ایک غم تھا خدیجہ کا، ایک غم تھا محسن اسلام ابو طالب کا، اور یہ دونوں غم میرے آپ کے نبی نے ایک ہی سال میں دیکھے، یا کچھ فاصلے سے۔ مگر عزیزو اللہ تو کہتا ہے نا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ تو احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تیری کنیز خدیجہ طاہرہ نے سارا مال رسول پر قربان کر دیا, اللہ پہ قربان کر دیا. تیرے ابو طالب علیہ السلام نے رسول کو پال پوس کے پروان چڑھا دیا, اپنے دسترخوان پر جگہ دی, اپنے گھر میں جگہ دی, اپنے چھت میں جگہ دی. احسان ابو طالب بھی ہے, احسان خدیجہ کا بھی ہے. جزا کیا ہے؟ رب ذوالجلال عجب نہیں کہ صدا دے. فکر نہ کرو, حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا وعدہ اپنی جگہ پر اٹل ہے. ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا, ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. مگر عزیزو, جس خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ایسی خدمت اسلام کی اپنے مال سے, وہ بیوی 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر قسمہ پرسی میں گزارتی رہی. الگ الگ روایتیں ہیں. ایک ایسی جڑی بوٹی بیوی نے بھوک کے عالم میں کھائی. کیا آپ جانتے ہیں کیا ظلم کیا گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر؟ 1 روپے کی روٹی اہل بیت پر بند کر کے 20 روپے کی کر دی گئی تاکہ اہل بیت بھوکے مر جائیں. رسول کا بائیکاٹ کیا گیا. شیب ابی طالب جا کر رہنے پر مجبور ہوئے. آج اس مقام کو ڈھا دیا گیا کہ جو بی بی خدیجہ طاہرہ کا گھر تھا. آج اس مقام کو ڈھا دیا گیا کہ جہاں پر رسول کی پیدائش گاہ, رسول کی ولادت گاہ تھی, اور وہاں پر ایک لائبریری بنا دی گئی ہے. اس کا بھی معلوم نہیں ہے کہ کب گرا دیا جائے. لیکن شیب ابی طالب کے اندر گزارے ہوئے وہ سال, وہ مہینے, وہ دن کیسے بھی بھلا سکتی ہے کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا. پتوں پر, گھاس پھوس پر, پھولوں پر, جڑی بوٹیوں پر گزارا کرتی تھیں. ایک ایسی زہریلی جڑی بوٹی بی بی نے تناول فرمائی کہ جس کے نتیجے میں زہر بی بی کے وجود اقدس میں سرایت کر گیا, اور اسی کے نتیجے میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بی بی جاتے جاتے وصیت کر گئی کہ یا رسول اللہ, کفن کا انتظام خدیجہ نہیں کر سکی اپنے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ہو سکے تو اپنی اس چادر میں خدیجہ کو دفنائیے گا کہ جس چادر میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. اور جب لاشز خدیجہ طاہرہ, جسد خدیجہ طاہرہ کو تیار کیا گیا, تابوت میں رکھا گیا, جب لے جا کر دفنا دیا گیا, جب پلٹ کر رسول گھر آئے ہیں تو ننھی زہرا رسول اکرم اپنے بابا کے دامن کو تھام کر, پہلو کو تھام کر, کبھی بابا کے گر چکر کاٹ کر یہ پوچھتی ہے, بابا یہ بتائیے کہ میری ماں کہاں ہے؟ اینا امی, ارے میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ارے رسول کے پاؤں میں گر کر زہرا نے یہی پوچھا تھا میری اماں کہاں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ, ارے یہ زہرا کا مقدر تھا, یہ زہرا کی مصیبت تھی جو کہ بڑی عظیم تھی کہ ماں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل پایا. ارے مگر حسین کی 4 سالہ یتیمہ, ارے جب اپنے بابا کو کھو دیا, کوئی سر پہ پیار سے ہاتھ رکھنے والا نہ تھا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے, کسی نے درے مارے, کسی نے کرتے کے دامن کو آگ لگائی. ہاں عزیزو, تو کہیں یہاں پر مدینہ میں, مکہ میں آج یہ منظر ہے کہ رسول کی بیٹی زہرا اپنی مادر گرامی کے انتقال کے بعد, شہادت کے بعد, وفات کے بعد اپنے بابا کے دامن سے لپٹ جاتی ہے. جب زہرا کا جنازہ گھر میں رکھا ہوگا نا تو حسین آ کر اپنے گالوں کو ماں کے تلووں سے مس کرنے والا ہے. ہاں عزیزو, ایک روایت ہے, عجیب روایت چھٹے امام کی, کہ جب رجعت کا دور ہوگا تو آقا حسین ابن علی علیہ السلام جب پلٹیں گے آنے کے بعد میدان حشر میں, بلکہ جہاں پر رسول کی عدالت لگے گی وہاں پر آقا حسین اپنے خون میں لت پت ایسے آئیں گے کہ دائیں جانب جعفر طیار ہوں گے, بائیں جانب جناب حمزہ ہوں گے, اور یہ دونوں ہستیاں جب تشریف لے کر آئیں گی پیچھے پیچھے آقا حسین علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے. وہ سارے کے سارے اپنے زخموں میں چور, اپنے خون میں نہائے جب تشریف لے کر آئے
جب تشریف لے کر آئیں گے تو ایک جانب سے جناب خدیجہ طاہرہ بھی نمودار ہوں گی، جناب فاطمہ بنت اسد بھی نمودار ہوگی، اور یہ منظر دیکھنے والے ایسے گریہ کریں گے، ملائکہ کا گریہ جاری ہوگا۔ اتنے میں جناب خدیجہ رسول کے قریب آ کر سوال کریں گی، یا رسول اللہ کیا ہم نے اس امت کی خدمت کا حق ادا نہ کیا تھا؟ رسول فرمائیں گے امت کا حق تو ادا ہو گیا تھا۔ تو یہ سننے پر ایک مرتبہ بی بی اپنے ابا کے دامن کو ہٹائیں گی اور ایک لاشا، چھوٹا سا لاشا آگے کر کے رسول کو دکھا کے پوچھیں گی، یا رسول اللہ تو پھر یہ اس اجر رسالت تھا، کیا یہ اسی کوشش کا اجر رسالت ہے کہ جو ہمیں اس امت نے دیا؟ ارے وہ لاشا محسن کا لاشا ہوگا کہ جسے بی بی خدیجہ طاہرہ رسول کی عدالت میں لے کر، زمانہ رجت میں لے کر آئیں گی۔ عجب نہیں کہ کسی نے سوال کر لیا ہو، ارے یہ محسن کا لاشا بی بی خدیجہ طاہرہ کے ہاتھوں میں ہے، تو پھر محسن کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ اتنے میں نگاہوں کو جھکوایا جائے گا، رسول کی بیٹی تشریف لے کر آئیں گی عدالت میں، ایک چھوٹا سا لاشا بی بی کے پہلو میں بھی ہوگا، وہی سوال دہرائیں گی، کیا ہم نے امت کی اجر رسالت کا حق ادا نہ کیا تھا؟ رسول فرمائیں گے بیٹی حق تو خدمت کا ادا ہو گیا تھا، تو ابا کے دامن کو ہٹا کر سیدہ علی اصغر جیسے ششباہے کا لاشا دکھا کے پوچھیں گی، اے میرے بابا یہ کس جرم کی سزا؟ میرا علی اصغر پیاسا الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے درگزر فرما، ہماری اس مجلس، اس گریے، اس رونے کا ثواب صاحب الامر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال فرما۔ پروردگارہ عرصے کا پیغام امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایصال و ارسال فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے ولی، اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ رزق اور روزگار کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا تمام مومنین مومنات جو رزق کے حلال کے متمنی ہیں، پروردگار سب کو رزق و روزگار نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا واقع کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر امام کے صدقے میں اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔